السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ طٰہٰ ہے، پارہ نمبر 16 ہے، آیات مقدسہ نمبر 65، 66، 67، 68 اور 69 ہیں۔ اللہ رب العزت سے گزارش ہے، اللہ رب العزت سے التماس ہے کہ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ جاری ہے، جس میں وقت کے ظالم فرعون سے مقابلہ ہے۔ فرعون اور آل فرعون یعنی اس کا حکمران اقتدار طبقہ، حکمران پارٹی، جنہوں نے ظلم کا نظام قائم کیا ہوا ہے، سیاسی اور معاشی طور پر ظلم قائم کرنے کے بعد، پورے سماج کو غلام بنانے کے بعد معاشرے اور سماج میں افراتفری پھیلائی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز فرمایا، معجزات عطا فرمائے، نشانیاں عطا فرمائیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فرعون کی طرف جاؤ کیونکہ وہ ظالم ہے، سرکش ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں، آپ کو جماعت کی ضرورت ہے، افراد کی ضرورت ہے، اور جماعت سازی انقلاب کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ، جماعت کا پہلا ممبر اور فرد میرا بھائی ہارون، وہ مجھے عطا فرما۔ اللہ نے عطا فرما دیا۔ دیگر بھی دعائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیں، جو یقیناً ایک انقلابی آدمی کو کرنی چاہیے، جس میں اللہ رب العزت سے وابستگی، اللہ رب العزت پہ توکل، اللہ رب العزت کے ساتھ گہرا تعلق اور اللہ رب العزت کی سرپرستی ضروری ہوتی ہے۔ پھر شرح صدر ہونا چاہیے۔ بہت بڑا ہدف ہے، ٹاسک ہے۔ جتنا شرح صدر ہوگا، قلبی اور ذہنی عقلی صلاحیتیں کھلیں گی، اتنا ہی انسان آگے بڑھتا ہے۔ تو وہ اللہ سے مانگا، اللہ رب العزت سے مدد مانگی، اور پھر اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا، بھائی بھی دے دیا ہارون، اور اللہ نے نبی بنایا، اور دیگر جو اسباب و وسائل ہیں وہ بھی پیدا فرما دیے، اور پھر فرمایا کہ اب دونوں بھائی جاؤ فرعون کے پاس، اور پھر جا کے دعوت کیسے دینی ہے وہ اسلوب بھی بتا دیا کہ دعوت کا جو اسلوب ہے وہ قولا لینا ہے، نرم گفتگو، نرم لہجہ، یہ انداز ہونا چاہیے۔
اور پھر اگر وہ نہیں مانیں گے تو پھر سخت لہجہ بھی ہے، پھر تو مقابلہ ہے۔ چنانچہ جب یہ دونوں بھائی جاتے ہیں تو فرعون اور آل فرعون مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ دور جادو کا دور تھا، جادوگر بہت زیادہ نمایاں تھے۔ فرعون نے جادوگر پالے ہوئے تھے اور مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتا تھا عوام کو لڑانے کی، غریب رکھنے کی، محکوم رکھنے کے، اور پھر لوگوں کے مابین افراتفری پیدا کرنے کے، فرقہ واریت پیدا کرنے کے، تاکہ اس کا ظالمانہ نظام دیر پا قائم رہے۔ یہ مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اس کے سامنے عصا کا اور پھر ید بیضاء کا معجزہ پیش کیا تو وہ کہنے لگا یہ تو جادوگر ہیں، یہ بھی وہی حرکتیں کرتے ہیں جو کہ ہمارے جادوگر کرتے ہیں، لہذا اس کا مقابلہ اب جادوگر ہی کریں گے۔ جادوگروں کو بلایا گیا اور پھر جادوگروں کو یہ کہا گیا کہ آپ اس موسیٰ اور ہارون کا مقابلہ کیجیے۔ جادوگر آگے، ان کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت کی، تنبیہ فرمائی، لیکچر دیا کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، میں کوئی جادوگر نہیں، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میرے پاس اللہ کے معجزات ہیں، لہذا آپ میدان میں نہ آئیے۔ کچھ لوگ تو سمجھ گئے، لیکن جو ماحول کے اثرات ہوتے ہیں اور پھر ظلم کے ماحول کے اثرات تو بڑے ہی سخت ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں جان اور مال کو خطرہ ہوتا ہے، اور پھر فرعون کے ظلم کے اثرات، فرعون ظالم حکمران ہے۔ جب ان جادوگروں نے آپس میں مشورہ کیا تو مشورے کے نتیجے میں خوف غالب تھا، ماحول غالب تھا، فرعون کے ظلم کا غلبہ تھا، تو باوجود دل میں یہ کھٹکا موجود تھا کہ موسیٰ درست بات چیت کرتا ہے، لیکن فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ موسیٰ کا مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ مقابلے کے لیے انہوں نے یہ پلان تیار کیا کہ ہم مل کر اکٹھے ہو کر صف بند کر، یعنی مل کر اور اکٹھے ہو کر صف بندی کے ساتھ موسیٰ کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اکٹھے جو بھی وار کرنا ہے اکٹھے وار کریں گے۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے بڑی پلاننگ کی اور یہ کہا کہ آج ہم غالب آ جائیں گے۔ قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، اما ان تلقی، یا تو آپ اپنا کرتب دکھاؤ، یہ اپنا جادو دکھاؤ، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ، اور یا پھر ہم ہیں اول من القا، جو پہلے اپنا کرتب دکھائیں گے، یعنی آپ چاہتے ہو تو آپ آغاز کرو، اور اگر آپ آغاز نہیں کرتے تو پھر ہم آغاز کر لیتے ہیں۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بل القوا، آپ پہلے آغاز کیجئے۔ اور یہ بھی اصول ہوتا ہے، حکمت عملی ہوتی ہے جنگوں کی، کہ پہلے دشمن کو دیکھنا چاہیے وہ کیا کرتا ہے، اس کا وار کیسے آتا ہے، کیونکہ جب اس کا وار آئے گا تو ہم اس کے مقابلے میں پلاننگ کر سکتے ہیں، حکمت عملی بنا سکتے ہیں، بہتر سے بہتر غور و فکر کر سکتے ہیں۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پہلے اپنا کرتب دکھائیے۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، چنانچہ انہوں نے جیسے پلان تیار کیا ہوا تھا تو جو ان کے پاس رسیاں تھیں، لاٹھیاں تھیں، وہ انہوں نے پھینک دی میدان میں۔ یُخَیَّلُ إِلَیْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، اب وہ جو رسیاں یا لاٹھیاں تھیں وہ لوگوں کی جیسے نظر بندی ہوتی ہے، نظر بندی ہو گئی اور وہ سانپ بن گئے اور وہ سانپ بن کر دوڑنے لگے۔ یہ اس میدان کا ماحول ہے، وہ سینکڑوں ہزاروں جو رسیاں اور لاٹھیاں تھیں وہ سانپ بن گئے، اور سانپ بن کر وہ
میدان میں دوڑ رہے ہیں، ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب یہ ماحول ہوگا تو سارے لوگوں کا اوپر بھی ایک وہ جادو والا سما ہو گیا۔ حالانکہ وہ جادو اس طرح کا تو نہیں تھا، وہ تو ایک نظر بندی تھی، ان کا ایک کرشمہ اور کرتب تھا۔ جیسے آج کل بھی آپ دیکھیں گے بعض جادوگر جو کھیل کود کا جادوگر ہمیں بتاتے ہیں اور دکھاتے ہیں، تو ایسے ایسے کارنامے سر انجام دے دیتے ہیں، ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے کر لیتے ہیں۔ ان کے ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے اور اپنے ہاتھ کی صفائی سے وہ چیزوں کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ مختلف پرندوں کو نکال لیتے ہیں، ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا اور پرندے باہر آ جاتے ہیں، پھولوں کو کچھ اور بنا دیتے ہیں۔ یہ مختلف کرتب وہ دکھاتے رہتے ہیں۔ جس وقت یہ سارا معاملہ ہو گیا تو خیال یہ پیدا ہو گیا یہ تو کوئی بڑا جادوگر ہے، یعنی خیال میں ہے، یہ حقیقت میں وہ جادو نہیں تھا۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسیٰ، یہ حالات دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی جو طبعاً ہے یہ خوف پیدا ہو گیا، ڈر پیدا ہو گیا۔ اور ڈر یہ نہیں تھا کہ یہ کچھ کر جائیں گے، ڈر یہ تھا کہ جو عوام الناس دیکھ رہی ہے، اور ابھی میں نے بھی ظاہر ہے اللہ کے حکم سے اپنا معجزہ دکھانا ہے، تو عوام کے ذہنوں میں ایسی بات نہ آ جائے کہ یہ تو جیت گئے ہیں، یہ سچے ہیں۔ یہ ایک ذہن میں وسوسہ تھا۔ چنانچہ قلنا، ہم نے کہا، لا تخف، ڈرو نہ، انک انت الاعلی، بے شک آپ ہی غالب رہیں گے۔ انک انت، یہاں پہ عربی میں کا معنی ہے آپ، انت کا معنی بھی ہے تو جہاں پہ ایسے دو لفظ آ جائیں وہاں حصر کا معنی ہوتا ہے، یعنی ہی کا معنی ہوگا۔ انک انت الاعلی، بے شک تو ہی غالب آئے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، یہ آپ کے جو دائیں ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ یہ عصا ہے، اس عصا کو ڈال دو اس جنگ میدان میں، ان سانپوں کے سامنے اس کو ڈال دو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈالا، تلقف ما صنعوا، تو یہ جو آپ کا عصا ہے یہ جتنا انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا ہے، صنعوا جو انہوں نے کرتب دکھایا ہے، بظاہر لوگوں کی آنکھوں کو جادو کیا ہے، تو یہ سب کو نگل جائے گا۔ انما صنعوا کید ساحر، وجہ اس کی یہ ہے کہ یقیناً جو انہوں نے جادو کا فریب وہ دکھایا ہوا ہے وہ تو فریب ہے، وہ دھوکہ ہے۔ اور ولا یفلح الساحر، ایک جادوگر کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ حیث اتا، وہ جہاں بھی ہو، جیسا ہو، جو بھی کرتب دکھائے گا وہ تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف انہوں نے نظر بندی کی یا ہاتھ کی صفائی دکھائی، اور وہ لوگوں کے سامنے رسیاں اور لاٹھیاں ہلنے لگ گئیں اور وہ سانپ بن گئے، اور دوسری طرف تو اللہ رب العزت کا معجزہ ہے، دوسری طرف اللہ رب العزت کا حکم ہے، تو یہ جادو کے جو کرتب ہیں، فریب ہیں، دھوکہ ہے، یہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں یہ کامیاب ہو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا وہ بڑا اژدہا بن گیا، اور سارے جتنے وہ سانپ، لاٹھیاں، رسیاں تھیں سب کو وہ نگل جاتا ہے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر اس کو ہم سمجھیں گے کہ وہاں کے حالات کیا تھے۔ اللہ رب العزت سے گزارش ہے، اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.